نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 42 تک مطالعہ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہم ربط آیات دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا مضمون چل رہا تھا۔ تو ابھی تک ہم نے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع پڑھے ہیں، جس میں پہلے رکوع میں قرآن مجید کا ذکر تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت وہ حاصل کریں گے جو متقین ہیں۔ پھر ان متقین اور مومنین کی صفات بیان کی گئیں کہ ان کی کیا صفتیں ہوتی ہیں، اور اسی رکوع میں پھر کفار کا بھی ذکر آیا۔ پھر دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر آیا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر مسلمان بنتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر ہوتا ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں تمام انسانوں کو، یعنی مومنین کو، کفار کو، منافقین کو، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو وحدہ لا شریک مانیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی گئی ہے۔ اور چوتھے رکوع میں پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی جو ہے نا ان کو علم سے آراستہ کرنا، پھر شیطان کا ان کو بہکانا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا بیان پڑھا ہے۔ تو اب یہاں سے اس رکوع سے، یعنی 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک 10 رکوع جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، یہودیوں سے متعلق ہیں، اور اس میں ان کی پوری تاریخ اور پورا کچھا چھٹا جس کو آپ کہتے ہیں وہ بیان کر دیا ہے۔ جو کچھ ان کی حرکتیں تھیں، جو وہ غلط کام کرتے تھے، جرم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور جو انہوں نے سازشیں کی، مختلف یعنی ان کی کرتوتوں کا بیان ہے۔ اور اصلاً میں جیسے ہم نے دعا کی تھی سورہ فاتحہ میں، اور آخری آیت کیا تھی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ آتا ہے جس طرح ان کے اوپر غضب ہوا۔ تو یہاں پہ سے 10 رکوع جو ہیں وہ بیان ہوگا کہ ان لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوا، اور غضب ہونے کی کیا کیا وجوہات تھیں وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ اور اس میں ایک تو بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو خطاب ہے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں، اور اس میں ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے یہ حرکتیں اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی۔ اور ایک اور جو پہلو اس میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاً پہلے تو بنی اسرائیل ہی جو ہے وہ امت مسلمہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ان پہ انعام و کرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معزول کر دیا، ان کے عہدے سے جو ہے نا ان کو ہٹا دیا، ان کو معطل کر دیا۔ جیسے کوئی کسی عہدے پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو سرکار نے معطل کر دیا، تو ان کو معطل کر کے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر امت مسلمہ کے طور پہ کھڑا کیا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے کہ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں اور یہ غلطیاں کی ہیں، یہ جرم کیے ہیں، تو اس وجہ سے تم کو معطل کیا جاتا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے امت مسلمہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ اس میں مختصر، کیونکہ ہم بارہا اب قرآن مجید شروع ہم نے کیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ظاہر ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، یہودیوں کی طرف آئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک مختصر تاریخ کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور ان کی تاریخ کیا ہے، تاکہ آپ کو پوری پکچر کلیئر ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کا سینیریو کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کس حالات و واقعات میں یہ بات چل رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے، جیسے میں نے بات کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی عبداللہ، تو یہ ان کا لقب تھا۔ تو ان کی تاریخ جو ہے حضرت ابراہیم کے یہ پوتے تھے، حضرت ابراہیم سے اصل میں تاریخ شروع ہوتی ہے۔
اور صرف بنی اسرائیل کی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی بڑا مقام دیتے ہیں، اور یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ تو حضرت ابراہیم سے اصل میں شروع ہوتی ہے ان کی تاریخ بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، بابل شہر کے، یا بابل کے پاس ایک علاقہ تھا تو اس وقت جو ہے وہ نمرود بادشاہ تھا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ، اور بتوں کی پوجا کرواتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا یا ان کے والد، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال زیادہ تر روایات اور احادیث اور قرآن سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے والد تھے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار والد کا لفظ آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو بھی رائے جو کسی کو پسند ہو، تو اس نے، وہ بھی بت تراشتا تھا، تو اس نے جناب ان کو کہا کہ یعنی بتوں کی یعنی کہ پوجا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم تو تبلیغ کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جتنا ان کو پہلے بھی تبلیغ کرتے تھے وہ منع نہیں ہوتے تھے، تو ایک دفعہ وہ اپنے میلے میں کہیں گئے تو انہوں نے پیچھے سے بت توڑ دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو پھر انہوں نے آ کے ان کو ڈھونڈا، پتہ چل گیا کہ انہوں نے توڑے ہیں، تو انہوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو بچا لیا۔ تو آخر کار قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم وہاں سے عراق سے ہجرت کر کے جو ہے نا فلسطین، شام میں آ گئے۔ فلسطین کا شہر تھا کنعان، بستی تھی اس وقت، بستی ہوگی بعد میں شہر بن گیا کنعان۔ تو وہاں آ کے حضرت ابراہیم جو ہے وہ آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی بیوی، جو ان کی چچا زاد بہن تھی حضرت سارہ، اور بتیجا ایک جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام، ان 3 بندوں نے ہجرت کی تھی، اور اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے یہ بہت بڑی ہجرت تھی۔ اور اسی وجہ سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے لیے ہجرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا خاندان ہے جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، یعنی پوری فیملی کے طور پہ حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی یعنی حضرت جو ہے نا زینب، جو ہے نا حضرت ام کلثوم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ وہاں پہ حضرت سارہ اور ان کی یعنی وہاں پہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت یعقوب سے 12 بیٹے ہوئے، اور دوسری جو بیوی تھی ہاجرہ، ویسے اصل تو ہاجر ہے لفظ، اور انگلش میں ہائیگر کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ مشہور ہو گیا ہاجرہ، تو ان کو پھر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور ان کی اولاد چلی، وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں پوری صورت ہے۔ اور یہ 12 بیٹے جو ہیں یہ پھر 12 قبیلے بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح پھر وہ مصر میں جا کے بیچ دیے گئے، اور پھر وہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ وہ بادشاہ بن گئے، عزیز مصر بن گئے۔ تو جب قحط کا دور آیا تو پھر سارے کا سارا خاندان جو ہے، ماں، والدین، بہن بھائی، ساروں کے ساروں کو انہوں نے مصر بلا لیا تھا۔ اب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنی دیر حکومت رہی ہے وہ رہی ہے، بعد میں جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو ایک طرح سے انہوں نے، قبطیوں نے، جو وہاں کے اصل باشندے تھے، جو وہاں کے اصل حکمران تھے، انہوں نے ان کو ایک طرح سے غلام بنا لیا اور ان سے بیگار کام لینا شروع کر دیا، یعنی ایسا کام جو اس کی مزدوری بھی نہ دی جائے، اور چلو تھوڑی بہت دیتے بھی ہوں گے، ایک طرح سے غلام بنا لیا۔ اور یوں یہ 300 سال 400 سال جو ہے بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ بھی آپ کو ساری قصہ معلوم ہے، کس طریقے سے فرعون کے گھر میں ہی پالا پوسا، اور پھر انہوں نے آگے تبلیغ کی، فرعون کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں، وہ نہیں مانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر معجزے کے طور پہ بنی اسرائیل کو بحیرہ کلزم پار کروا دیا۔ اور پھر انہوں نے کس طریقے سے، یعنی بنی اسرائیل کی عادتیں اتنی خراب ہو چکی تھیں اور رہ کے بت پرستوں کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات بھی دکھا دیے، سمندر بھی پار کروا دیا، لیکن پھر انہوں نے رستے میں جو ہے نا بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلسطین چلتے ہیں، اپنے اصل گھر جہاں سے ہم آئے تھے 300-400 سال پہلے، ٹھیک ہے، کنعان، تو وہاں جانا ہے، اور وہاں پہ عمالقہ قوم آباد ہے، وہاں جہاد کرو اور اپنا شہر واپس لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جائے، وہاں آپ دونوں جا کے لڑیں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو پھر 40 سال اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال جو ہے یہ صحرا میں گھومتے رہے، ان کو رستہ نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنی دفعہ وہ آئے تھے غلہ لینے مصر، یعنی وہاں سے وہ آتے تھے مصر اور مصر سے واپس جاتے تھے، تو اسی طرح یہ بھی مصر سے واپس ہی جا رہے تھے، لیکن صحرا میں، صحرا کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے،
اور یہ سارا دن سفر کرتے تھے اور شام کو ادھر ہی پہنچ جاتے تھے جہاں سے سفر شروع کیا ہوتا تھا. تو اس لیے یعنی ان کو ایک طرح سے سزا دی کہ 40 سال بعد جو ہے نا حضرت موسیٰ کی بھی درمیان میں ادھر ہی وفات ہو گئی. اسی دورانیہ میں تورات نازل ہوئی اور سارا معاملہ چلتا رہا. اور بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون جو ان کے شاگرد تھے وہ پھر انہوں نے قیادت کی اور پھر جو نئی جنریشن پیدا ہوئی. اصل میں یہ بڑا اہم سبق ہے کہ جو ایسے لوگ تھے وہ وہاں ہی مار کھپ گئے زیادہ تر. تو جو نئے بچے پیدا ہوئے جو صحرا میں بڑے پلے وہ بہادر تھے. تو انہوں نے پھر جا کے جنگ کی اور انہوں نے اپنا شہر واپس لیا. اسی لیے علامہ اقبال کا جو بڑا مشہور شعر ہے نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یعنی فطرت کے جو مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے مقاصد کی اصل نگہبانی جو ہے وہ کون کرتے ہیں؟ یا بندہ صحرائی جو صحراؤں میں رہتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں اور اسی طرح یا جو مرد کوہستانی. یہ علامہ اقبال کا پوائنٹ آف ویو ہے. بہرحال اسی وجہ سے یعنی سمجھ لیں کہ وہ صحرا میں پال پاڑ کے جب بڑے ہوئے تو وہ بہت طاقتور تھے. انہوں نے پھر ان کو شکست دے کے اپنا ملک فلسطین لے لیا اور اسی طرح اپنا شہر کنعان جہاں سے 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے وہ آئے تھے. ایک اس میں بات بڑی نوٹیبل ہے, بڑی قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 300 سال یا 400 سال گزر چکے تھے لیکن ان کو پتہ تھا ہمارا اصل وطن کون سا ہے. تو نسلاً بعد نسلاً وہ اپنے بچوں کو بتاتے رہے کہ یار ہم اصل میں وہاں کے رہنے والے, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ویسے آئے ہوئے ہیں. تو اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو اپنا اوریجن جو ہے وہ لازمی بتانا چاہیے اور اگر پاسبل ہو تو ان کو وہاں لے جانا بھی چاہیے. یعنی جیسے اب ہمارا گاؤں ہے یا آپ کا گاؤں ہے تو اس کا بھی بتانا چاہیے اپنی اولاد کو اور لے کر بھی جانا چاہیے, تو پرانا تعلق بھی قائم رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس کی مختصر سی جو ہے نا ہسٹری ہے ان کی. پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام 500 سال بعد تقریباً وہ بادشاہ بنے. پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی, ہوا پہ, جنوں پہ, ساری پرندوں چرندوں کی زبانیں آتی تھیں. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر 2 ادوار ان کے اوپر ایسے گزرے ہیں بنی اسرائیل پر جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. اور وہ سب سے پہلے تو بخت نصر, جس کو بخت نصر بھی ہم عام سادہ پڑھ لیتے ہیں, وہ 585 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 585 سال پہلے اس نے عراق سے, وہ بھی عراق کا بادشاہ تھا بابل کا ہی, تو اس نے حملہ کیا فلسطین پہ اور ان کا ہیکل جو ہے نا اس کو گرا دیا اور بڑے قتل و غارت کی اور بڑے بنی اسرائیل, بہت زیادہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے لے گیا. اور دوسرا ان کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے پھر جو ہماری سیرت النبی سے پھر ریلیٹ کرے گا اور ابھی جو ہم پڑھیں گے تو یہاں سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ مدینہ یعنی عرب میں آ کے مائیگریٹ ہو کے آئے اور انہوں نے تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں. تو یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے, وہ مکہ سے ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جو 2 لاووں کی پہاڑیوں کے درمیان ہے اور کھجوروں والا شہر ہے. تو یہ وہاں حضرت عیسیٰ سے بھی 500-600 سال پہلے وہاں آ کے آباد ہوئے. بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے. اس وقت مدینہ میں بنو جرہم ایک قبیلہ تھا جنہوں نے پہلے خانہ کعبہ پہ قبضہ 2000 سال رکھا ہے, وہ ان کے لوگ کچھ آباد تھے. اور کچھ امال کا ایک قوم جن کا میں بتا رہا تھا فلسطین پہ قابض تھے, ان کے کچھ لوگ آباد تھے. لیکن یہودی آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے گئے اور ان کو انہوں نے نکال دیا یا وہ وہاں سے ویسے ہی چلے گئے. یہودیوں کے آباد ہونے کے کافی عرصے بعد پھر اوس اور خزرج جو ہے وہ وہاں آ کے آباد ہوئے ہیں. یعنی جو بعد میں پھر انصار مدینہ بنے ہیں جو اس وقت مشرک تھے حضور پاک نے جب ہجرت کی تھی, تو وہ یہودیوں سے بعد میں آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں. تو یوں جو ہے نا ان کی ایک طرح سے ہسٹری. اور دوبارہ سے پھر ٹیٹس رومی نے 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 پیدا ہونے کے 70 سال بعد حملہ کیا اور اس نے پھر ہیکل سلیمانی کو گرا دیا جو کہ ابھی تک گرا ہوا ہے. تو وہ جو ہے اس وقت بھی پھر یہودی جو ہے نا وہ مائیگریٹ کر کے اس طرح آئے ہیں مدینے کی طرف یا عرب میں, مطلب خیبر کا علاقہ, تیمہ کا علاقہ ایک کہا جاتا ہے, وہاں آ کے آباد ہوئے تھے. تو یہ ایک ان کی مختصر سی تاریخ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. ٹھیک ہے نا, تو نعمتوں کا ذکر ہو گیا. یعنی
ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بادشاہ بھی بنائے اور پھر نبوت بھی ان کے اندر رکھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 4000 انبیاء جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوئے، بعض نے 5000 لکھے ہیں، یعنی کوئی فکس تو نہیں ہے لیکن ایک اندازہ ہے مفسرین کا۔ اور بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، علم بھی دیا، اور پوری دنیا میں ایک رعب اور دبدبہ تھا کہ اہل علم لوگ ہیں، جیسے عربوں کے اوپر ان کا بڑا رعب تھا، مدینہ کے لوگ ان سے بڑے مرعوب تھے، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین وہ بھی ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ یار ایک نبی آیا ہے اور اس طرح کہتا ہے تو آپ ہمیں کوئی بات بتائیں، ان سے کیا پوچھیں، کیا سوال کریں، ظاہر ہے اہل علم تھے، جیسے اہل علم سے پوچھا جاتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد کو پورا کرو۔ تو ان کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا عہد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 12 میں، رکوع 3 ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بھیجے تھے ان میں 12 نقیب، یعنی ان کے 12 قبیلے تھے، 12 سردار تھے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اور اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور اگر تم زکوٰۃ دو، وآمنتم برسلی، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا تھا کہ میرے رسول وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے اور ہر رسول پر تم نے ایمان لانا ہے، اور اسپیشلی خاص طور پہ آخری نبی جو آخر الزمان نبی ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور کیا کرنا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تم نے مدد کرنی ہے، عزت کرنی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، تو اگر ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہ جو ہیں وہ تم سے مٹا دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تم کو لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا، یعنی ان کو کہا تھا کہ تم میرے رسولوں کو ماننا، جو بھی رسول آئے گا، اور خاص طور پہ آخری نبی جو ہے نا وہ آئیں گے جب، تو ان کو آپ نے ماننا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، یہ جب کر لو گے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، تو اگر تم یہ کر لو گے تو میں تمہارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دوں گا اور تم کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ ان سے کیا، یعنی تم یہ کرو اور میں پھر یہ کروں گا۔ تو اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرا عہد پورا کرو، اوفی بِعَهْدِكُمْ، تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنا ہی چاہیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات اس لیے کی ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو جو ہماری اتنی فالوئنگ ہے وہ کہیں نہ ہم سے جدا ہو جائے، ہمارے جیسے ہوتا ہے نا، ایک پیر ہے تو اس کے مرید ہیں، اسی طرح کسی کے فالوور ہوتے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ اگر ہم مانیں تو پھر باقی یہودی جو ہے نا وہ کہیں ہمارے سے بدظن نہ ہو جائیں، کہیں وہ ہمارے جو مرید ہیں یا فالوور ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ مجھ سے ڈرو، عوام سے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن مجید کوئی انوکھی، کوئی نئی، کوئی اس میں چیز نہیں ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، اور اس کتابوں جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں، تمہارے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور باقی جو بھی صحائف آ چکے ہیں، ان سب کتابوں کو انڈورس کرتی ہے، یعنی ان کی تصدیق کرتی ہے کہ جو کچھ ان کتابوں میں تھا، قرآن مجید ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک، وہ باتیں ٹھیک ہیں۔ ہاں
یہ بات نہیں ہے کہ جو تحریف ہو گئی ہے، جو بعد میں یہودیوں نے یا عیسائیوں نے بدل دیا ہے، اس کی تو تصدیق نہیں کرے گا قرآن، لیکن جو بنیادی عقائد کتابوں میں آئے ہیں، ظاہر ہے توحید ہے، رسالت ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، پہلی کتابوں میں بھی تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں تو قرآن مجید بھی وہی کہتا ہے۔ اسی طرح مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ بھی وہی چیزیں ہیں، اور اسی طرح نبی جتنے بھی ہیں ان کو مانو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، ان کی باتوں پہ عمل کرو، تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم ہے اور ان کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ ہاں یہ تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے کہ زمان و مکان چینج ہونے سے، ٹائم اینڈ سپیس چینج ہونے سے، جیسے ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کیا زمانہ تھا، اور بعد میں پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، یعقوب، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں تھوڑے بہت مسائل چینج ہوتے ہیں۔ جیسے آج سے 50 سال پہلے ہم اور مسائل تھے، آج ہمیں اور طرح کے مسائل درپیش ہیں، تو اس میں فقہ جو ہے نا پھر انوالو ہوتی ہے اور اس کے حساب سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہل کافر نہ بنو، یعنی کہ تم بنی اسرائیل میں سے سب سے پہلے کفر نہ کرو، یعنی اہل مکہ تو کفر کر چکے تھے، اب یہ تو اہل مدینہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکے ہیں، جیسے میں نے بتایا، تو وہاں پہ یہودی جو آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، 3 بڑے قبیلے تھے، ان سے خطاب ہو رہا ہے بیسیکلی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے تم پہلے کافر نہ بنو کہ تمہیں دیکھ کے باقی لوگ بھی پھر جو ہے نا اسلام قبول نہ کریں، یعنی مشرکین جو ہیں وہ بھی تمہیں اہل علم مانتے ہیں، اور تم انکار کرو گے تو وہ تمہیں دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں، ایسا ہوتا ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ یہاں سے ہی فقہاء اکرام نے ایک نقطہ جو ہے وہ نکالا ہے اور بڑا مشہور ہے کہ یعنی جو کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے سب سے پہلے یا ثواب کا کام کرتا ہے، تو اس کو جو فالو کرتے ہیں ان کا وبال بھی اس پر پڑتا ہے۔ تو یعنی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو، اگر تم نے کفر کیا، تم نے نہ مانا، اور تم کو دیکھ کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوں گے ان کا گناہ بھی تم پر پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کی مثال جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی ہے نا، کہ قابیل اور حابیل جب انہوں نے قربانیاں پیش کی اللہ کے حضور، تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، قابیل کی نہیں کی، تو اس نے کہا میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا، اتنا حسد اس کے اندر تھا، اور اس نے کر دیا قتل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوں گے، ہر قتل کا کچھ نہ کچھ جو ہے اثر جو ہے وہ قابیل کو بھی جائے گا، یعنی قابیل کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا، کیونکہ اس نے ابتدا کی قتل کرنے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، شروع کرتا ہے، جیسے آپ فرض کریں کھانا کھلانا غریبوں کو شروع کر دیتے ہیں، آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، آپ کو دیکھ کے آپ سے متاثر ہو کے، تو وہ جتنے لوگ اچھا کام کریں گے آپ کو بھی ان کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، یا مطلب قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے میں مدد کرتے ہیں، قرآن مجید لوگوں کو دیتے ہیں، قرآن مجید ترجمے والا دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، درس کرواتے ہیں، جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں، تو اس سے جتنے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے اس سب کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس میں سے نقطہ نکلتا ہے۔ اور ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم پہل کافر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑے داموں نہ بیچ دو، میری آیات کو تھوڑے داموں نہ بیچ دو، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جس سے فائدہ ہو، لوگوں کے یعنی مفاد کے لیے، نہ تو غلط بیانی کرو کتاب میں، یعنی ایسی بات نہ بیان کرو جو کتاب میں ہے نہیں اور تم بیان کرو، یا جو بات ہے اس کو چھپاؤ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ خوش ہوں، لوگوں سے ہمیں فائدہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام نہیں کرنا، یعنی دنیا کے لیے یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے، نہ تو کتاب میں سے۔ اب اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تورات میں کسی آیت کا مطلب غلط نہ بتاؤ اور کسی آیت کو نہ چھپاؤ، اس لیے کہ لوگوں سے کوئی تھوڑے سے پیسے لے لو، کوئی فائدہ حاصل کر لو، دنیا کا فائدہ حاصل کر لو۔ اور اس طرح کی روایات آتی ہیں کہ ایک دفعہ کسی
کوئی زنا کا معاملہ تھا اور ان کو سزا دینی تھی، تو یہودیوں سے کہا گیا تورات لاؤ، تو انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں یہ حکم۔ تو جب وہ آیت آئی تو اس پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اس کو چھپانے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا کہ یہ ہاتھ ہٹاؤ نا ذرا۔ اس طرح کی روایات بھی آتی ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ بتاتے ہیں، علماء کرام بھی بتاتے ہیں، بعض دوستوں نے بتایا کہ کئی لوگ ایسے آج کے دور میں بھی ہیں کہ وہ غلط بات بتاتے ہیں، غلط مسئلہ بتاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ غلط ایک آیت ہی غلط پڑھتا تھا، تو اس کو کہا گیا بھائی اس طرح نہیں ہے، غلط تم پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ یار جانتے پوچھتے غلط پڑھ رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا آئیں میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا۔ تو وہ لے گیا ان کو اپنے حجرے میں، اور پھر وہاں جا کے اس نے پیٹ اپنا ننگا کر کے دکھا دیا۔ اس نے کہا پیٹ کی خاطر میں یہ کرتا ہوں۔ مطلب ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام نہ کریں، اور پھر ایسے فتوے دینا، یعنی لوگوں کو جو مسئلہ پسند ہو، یعنی فیوریٹ جو لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پاپولرزم جس کو آج کل کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں بتانا جو لوگوں کو پسند ہوں۔ بڑے لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے، یہ عالم دین صحیح ہے، کیونکہ یہ تو میوزک کو بھی جائز قرار دے رہا ہے، سود کو بھی جائز قرار دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یار یہ ٹھیک ہے، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکٹھے عورتیں مرد سارا کچھ کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی مولویوں نے بنایا ہوا ہے نا۔ تو لوگ بڑے نوجوان کہیں گے یار یہ ہوئی نا بات۔ تو یہ کیا ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہوں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور شہرت حاصل کرنا یا لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک بڑی، یعنی لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں نا، کمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ساری حرکتوں سے منع کر رہے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو اور تھوڑے دام لے کے میری آیات کو نہ بیچو۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ دام لے کے بیچ دو، نعوذ باللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ دنیا ساری کی ساری بھی آپ لے لینا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں پڑھ رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کو عذاب ہوگا، جن کو جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کو بھی کہا جائے گا کہ کیا اب تمہارے پاس دنیا کی دولت ہو تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہے گا میں پوری کی پوری دنیا کی دولت دے کے میں بس آزاد ہو جاؤں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یار دنیا میں تو تم سے بہت کم کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی بنیادی ترین جو چیزیں تھیں وہ کہی گئی تھیں، اور اب تم کہہ رہے کہ میں پوری دنیا کی دولت ہو اور وہ میں دے کے میں چھوٹ جاؤں، تو اب تو نہیں پاسبل نا۔ یہاں پہ تو دنیا کا سکہ ہی نہیں چلتا، یہاں ڈالر نہیں چلتے، یہاں روپیہ، یورو، ریال یہاں نہیں کام آئے گا، یعنی آخرت میں تو وہ نہیں چلے گا، دنیا میں تو آپ چلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ تھوڑے دام کے بدلے میں میری آیات کو نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، یعنی حق جو ہے، جو سچ ہے، اس کو باطل کے، یعنی ایک چیز سچی ہے، حق ہے، آپ اس کو باطل کے ساتھ مکس کر کے نہ بیان کریں، یعنی لوگوں کو، یعنی سچ اور جھوٹ کو گڑ مڑ کر دیں، مکس کر دیں، اور مکس کر کے لوگوں کو پیش کریں تاکہ پتہ ہی نہ چلے۔ اور یہودی اس طرح کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ اگلا حصہ ہے آیت کا، اس میں کہا جا رہا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی حق کو چھپاتے تھے۔ حق کیا چھپاتے تھے؟ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس طرح وہ مکہ سے ہجرت کر کے ایسے شہر جائیں گے، اور وہ اس طرح کے ہوں گے، یعنی پوری تفصیلات قرآن مجید میں ہی آتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اس نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل جو ہیں، جو یہودی ہیں، وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب عمر صاحب بیٹھے ہیں، میرے بیٹے ہیں، تو میں ان کو پہچانتا ہوں یہ کیسے ہیں سارا۔ تو اب اتنا پہچان اگر ہو، تو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور اس میں بھی واقعہ آتا ہے، یہ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے، حضرت صفیہ جو ام المومنین بعد میں بنی، جب خیبر فتح ہوا تو یہ بھی یعنی جیسے عورتیں وہ غلام بنا لی جاتی ہیں اور جنگوں میں ہوتا ہے، تو بعد میں پھر آزاد کر کے حضور پاک نے ان سے شادی کر لی، کیونکہ یہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ تو بعد میں پھر انہوں نے خود ہی واقعہ بیان کیا، یعنی حضور پاک نے کہا نہیں ہے کہ مجھے بیان کریں، آپ کو کیا پتا تھا کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب حضور پاک ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے
اس کا واقعہ بیان کیا بڑے زبردست انداز میں. کہتی ہیں کہ میں اتنی لاڈلی تھی اپنے ماں باپ کی، اور خاص طور پہ چچا کی. ان کے چچا کا نام تھا یاسر، ٹھیک ہے، اور ان کے باپ کا نام تھا حیی بن اخطب. تو کہتی ہے میرے چچا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، والد بھی پیار کرتے تھے، اور جب بھی کبھی یہ باہر سے آتے تھے میں بھاگ کے ان کی طرف جاتی تھی اور مجھے اٹھا لیتے تھے اور بڑا لاڈ کرتے تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ شریف تو یہ بھی باقیوں لوگوں کی طرح کہ چلیں پتہ کرتے ہیں کیا ان کی نشانیاں ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ چلے گئے، اور جب یہ شام کو آئے تو اتنے تھکے ہارے مایوس جیسے ہوتا ہے بندہ، بڑے، اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. میں بھاگ کے ان کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے کوئی مطلب جیسے آپ کہتے ہیں لفٹ ہی نہیں کروائی، یعنی میری طرف توجہ ہی نہیں دی. تو میں بڑی پریشان ہوئی کیا ہے. اور یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. میرے چچا پوچھ رہے تھے میرے ابو سے کہ یہ کیا یہ وہی ہیں جو ہماری کتاب میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل وہی ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل سے یعنی حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں ہیں، یہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں. تو ہم کبھی بھی نہیں ان کو مانیں گے، ہم نہیں مانتے، کچھ بھی کر لیں ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. یہ انہوں نے خود واقعہ بیان کیا حضرت صفیہ نے. تو یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اب یہاں میں مفسرین نے ایک اہم بات جو ہے وہ بیان کی ہے اور ایک واقعہ بیان کیا ہے حق کو چھپانے سے متعلق. تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے مسند دارمی کے حوالے سے، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے. اس میں جو ہے نا واقعہ یہ ہے کہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، یعنی شام میں ان کی حکومت تھی. آپ کو پتہ ہے میر معاویہ کے دور سے پھر بعد میں بنو امیہ کا جو ہے کیپٹل جو ہے وہ شام میں تھا، دمشق میں. تو وہاں سے ظاہر آتے رہتے تھے حکمران. مدینہ شریف تو بڑا مشہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، تو وہاں آتے تھے. بہرحال یہ وہاں آیا اور لوگ اس کو ملنے آئے. یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ چھپانے، حق کو چھپانے سے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی حق نہیں چھپانا چاہیے. تو جب یہ مدینہ آیا اور بڑے بڑے لوگ اس کو ملنے آئے تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا مدینہ میں کوئی بندہ، کوئی تابعی ہے، رہتا ہے؟ ظاہر ہے صحابہ کا دور گزر چکا تھا، اب تابعین کا دور تھا جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو. تو لوگوں نے بتایا جی ایک تابعی رہتے ہیں، ان کا نام تھا ابو حازم. تو بادشاہ نے کہا یار وہ تو ہمیں ملنے نہیں آئے. تو اس نے اپنا بندہ بھیج کے ان کو بلایا، وہ آئے، ظاہر ہے بادشاہ کا حکم تھا. تو انہوں نے کہا یار آپ بڑے بے مروت ہیں، ہم آئے ہیں اور لوگ ہمیں ملنے ہیں تو آپ ہمیں ملنے نہیں آئے. تو یہاں بڑا غور طلب معاملہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان تو آپ بیان سے باہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام میں بھی جو سب سے جن کو یعنی کوئی صحابی کم درجے کا نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت کم صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہو اور بڑا یعنی کبھی کبھار مدینے آیا ہو لیکن ایک دفعہ حضور پاک کو دیکھا ہے تو وہ بھی صحابی ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ کم درجے والا صحابی، یعنی صحابہ کے درجوں میں اس طرح نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی صحابی حضرت ابو بکر جیسا تو نہیں ہو سکتا ہے، نہ عمر جیسا، نہ عثمان. تو اس طرح درجہ بدرجہ جس کو سمجھ لیں کہ دور بہت کم ایسے صحابی جو یعنی مدینہ آتے تھے یا حضور پاک کی صحبت زیادہ نہیں اٹھائی. تو ایک صحابی، میں واقعہ سنا کے پھر ادھر واپس آتا ہوں کہ صحابہ کرام میں ایسے ایک صحابی تھے جو بڑے دور پار کے نا، تو سب سے جابر ترین بادشاہ جو ہے جس کو کیا کہتے ہیں حجاج بن یوسف، جس نے اتنے صحابہ قتل کروا دیے تھے، تو اس کے سامنے جب یہ ہوئے اور کوئی بات چیت ہوئی تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. ان کے اندر اتنی جرأت تھی. اور حجاج بن یوسف نے یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ صحابہ کرام کا چھان برا جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی بالکل یعنی تل چھٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کیا صحابہ تو بڑے بڑے تھے، آپ تو ایسے ہی ہیں، بس صحابہ کا نام لگ گیا، یعنی بقول حجاج بن یوسف کے. انہوں نے حجاج بن یوسف جو سب سے ظالم ترین بادشاہ تھا اس کو وہ نصیحتیں کی اور اس سے ڈرے نہیں. تو یہاں پہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تابعی جو ہے اس کا لیول چیک کر رہے ہیں کہ جس نے صرف صحابہ کی صحبت اٹھائی تھی اس کا ایمان کا لیول، جرأت کا لیول کیا تھا. تو اس نے جب سلیمان
بن عبد الملک جو بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اس نے بلا لیا اور اس نے کہا جی آپ بڑے بے مروت ہیں، آپ آئے نہیں ہیں ملنے، سارے لوگ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں اور نہ آپ مجھے جانتے ہیں، تو یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں یہ تو غلط ہے، یہ آپ میں کس طرح آتا؟ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، جو بڑے بڑے عالم دین بیٹھے تھے اور وہاں پہ بہت بڑے محدث بیٹھے تھے، ابن شہاب زہری، امام ابن شہاب زہری جو ہے بہت بڑے محدث ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، اور بھی علماء کرام بیٹھے تھے، ان کی طرف اس نے دیکھا تو ان کی بھی جرأت تھی، انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے غلط کیا ہے نا کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ تو جانتے نہیں آپ کو۔ اچھا وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ ظاہر ہے ایک تابعی ہے اور بڑا، تو اس نے پھر سوال جواب کیے۔ بہرحال یہ واقعہ طویل ہے اور جس نے پڑھنا ہو دلچسپ واقعہ ہے، یہ معرف القرآن میں ان آیات کی تفسیر میں ہے، لیکن کچھ 2-3 سوال جو میں نے نوٹ کیے، اس نے جب سوال جواب کیے تو سب سے پہلے اس نے سوال کیا، اس نے کہا چلیں آپ سے کچھ سوال ہی کرتے ہیں۔ اس نے پہلے سوال کیا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے ہم موت سے گھبراتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے ہیں، اس کا آپ جواب دیں، یہ کیا بات ہے ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو موت سے نہیں گھبراتے، یعنی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس نے آخرت کو بنایا ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا، اور جس نے دنیا ہی بنائی ہے وہ موت سے گھبرائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ آخرت کو تم نے ویران کیا ہے اور دنیا کو آباد کیا، اس لیے موت سے گھبراتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کل اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری کیسے ہوگی، یعنی اللہ کے حضور جانا ہے تو حاضری کیسے ہوگی؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نیک عمل والا تو ایسا ہوگا جیسے کوئی بندہ اپنے گھر جاتا ہے، پرسکون آرام سے، جیسے آپ باہر مارکیٹ سے یا شہر میں گھوم کے اپنے گھر واپس آتے ہیں، تو نیک عمل کرنے والا تو ایسے ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنتی جو ہوں گے نا، جو جنت میں جائیں گے، وہ اپنے گھروں کو ایسے پہچانتے ہوں گے جیسے تم دنیا کے گھروں کو پہچانتے ہو، اس سے بھی زیادہ۔ دنیا کے گھروں کو جیسے آپ پہچانتے ہیں نا، آپ پورا دنیا میں گھوم کے آئے ہیں اپنے گھر، تو بندہ کیسے ہے، اس کو رستے کا پتہ ہے، پہچانتے ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں سارا۔ تو جنتی جو ہیں ان کے جنت میں جو گھر ہیں وہ اس کو دنیا کے گھروں سے بھی زیادہ پہچانتے ہوں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ تو دوسرا انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ برا عمل والا جو ہے، نیک عمل والے کا تو یہ حال ہوگا اللہ کے حضور حاضری کا، یعنی اللہ کے حضور ایسے حاضر ہوں گے جیسے کوئی بندہ اپنے گھر جاتا ہے، اور برے عمل والا ایسا ہوگا جیسے بھاگا کوئی غلام ہو اور اس کو پکڑ کے لایا جائے اس کے آقا کے پاس کہ مجرم پکڑ لیا ہم نے، اب آپ کے پاس حاضر ہے، آپ اس کی جو بھی آپ چترول کرنا چاہیں آپ کریں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا بادشاہ بھی نا، اس وقت کے بادشاہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، مطلب وہ بڑے اہل علم اور بڑے زبردست لوگ ہوتے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ دیکھیں نا آج کل ہر بندہ ہی سمجھ رہا ہے کہ یار میں تو بڑا عزت والا ہوں، یا یار وہ بندہ فلاں بڑا، یار اس کی تو بڑی عزت ہے، لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جس کی عزت زیادہ ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو لوگ مروت اور عقل سلیم رکھتے ہیں وہ زیادہ عزت والے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا بادشاہ نے کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے، یعنی کون سا مسلمان ہے جو بہت سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، سب سے زیادہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، چلاک کا لفظ تھوڑا سا نیگیٹو ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی، وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ جو ہے وہ شخص ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حکموں کو مانا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے حکموں کی طرف دعوت دی کہ اللہ کے حکم مانیں اور اللہ کی طرف آئیں اور ان کی طرف بلایا۔ تو یہ سب سے زیادہ ذہین آدمی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے اپوزٹ سوال کیا، اس نے کہا کہ مسلمانوں میں کون سا شخص احمق ہے، یعنی بیوقوف شخص کون سا ہے؟ اب آپ بھی الرٹ ہو گئے ہوں گے کہ یار کون سا، اللہ معاف کرے کہیں میں تو نہیں ہوں بیوقوف، یعنی میں ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا کہ بیوقوف ہوں والا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جو اپنے بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے، یعنی اس کا کوئی بھائی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ مل کے زیادتی کرے،
تو یہ اپنے بھائی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. یہ سب سے زیادہ سٹوپڈ آدمی ہے مسلمانوں میں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ انہوں نے تو ابو حازم نے تو بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے آپ اولاد کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی شخص اپنی اولاد, اپنے بھائی یا کسی بھی شخص کے لیے اس کی دنیا بنانے کے لیے اگر اپنی آخرت برباد کرتا ہے تو یہ بیوقوفی ہے. یہ قرآن و حدیث ظاہر ہے وہ تابعی تھے, قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ انہوں نے بیان کیا. اور سب سے آخر میں جو ہے وہ اہم سوال جو اس سے ریلیٹڈ تھا کہ حق کو نہ چھپاؤ, وہ انہوں نے سوال کیا. بادشاہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یعنی بنو امیہ کے یہ سارے بادشاہ ہم جو آ رہے ہیں تو ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا اس بارے میں آپ مجھے معافی کریں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ نہ کچھ تو وصیت کریں, کچھ نہ کچھ تو بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں تو یہی ہے کہ آپ نے شمشیر کے زور پہ, تلواروں کے زور پہ, دونس دھاندلی کے ذریعے حکومت حاصل کی ہے. بنو امیہ کو کہا, ٹھیک ہے, یعنی اس کے بادشاہ کو سلیمان بن عبد الملک کو, اور کہا کہ اس طریقے سے آپ نے حکومت کی ہے. تو وہاں پہ پھر ان کا ظاہر ہے بادشاہ جب ہوتا ہے تو اس کے حواری اور اس کے باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس میں سے کسی ان کے حواری نے, وزیر نے, یا اس نے کہا کہ یہ تم نے بہت غلط بات کی ہے, آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں بادشاہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو ابو حازم نے کہا کہ یہ زیادتی نہیں ہے, حق بیان کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور علماء کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حق بیان کریں, حق کو نہ چھپائیں, تو میں وہی کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے یہ پورا واقعہ جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حق جو ہے وہ نہیں چھپانا چاہیے, حق بیان کرنا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ ڈر ہوتا ہے لوگوں کو کہ حق بیان کریں گے تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا, اور حق کو چھپاتے بھی ہیں. تو جو بندہ جو ہے نا دعوت کی تبلیغ کر رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, تو اس کو حق بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم پڑھیں سنیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ.